السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج ہم ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پہ تو بات کریں گے ہی، لیکن آج سابق صدر جنرل پرویز مشرف ان کا انتقال ہو گیا۔ دبئی میں خاصی عرصے تک وہ علیل رہے اور آج ان کے خاندان نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اکتوبر 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے انہیں بطور آرمی چیف منتخب کیا تھا، اور ٹھیک ایک سال کے بعد یعنی اکتوبر 1999 میں انہوں نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے۔ 20 جون 2021 کو ایک ریفرینڈم انہوں نے کرایا اور اس کے نتیجے میں وہ صدر کا منصب انہوں نے سنبھالا اور 18 اگست 2008 تک وہ اسی عہدے پر براجمان رہے۔ پرویز مشرف نے 2007 میں آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کے بعد بطور سویلین صدر یہ منصب سنبھالا اور متنازع سیاسی فیصلے کیے۔ اس میں آئینی ترامیم تھیں، اس میں لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم رہا، اور اس لیگل فریم ورک آرڈر میں 58(2)B کی جو ایک متنازع شق آئین میں ہوا کرتی تھی وہ صدر کو واپس کر دی گئی۔ ان کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اسمبلیوں کو کبھی بھی تحلیل کر سکتے تھے۔ پرویز مشرف 3 نومبر 2007 کو انہوں نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، اور اس ایمرجنسی کے لگانے کے بعد سے ہی ان کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف پر مارچ 2014 میں آئین معطل کرنے پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، ان کو فرد جرم ان پر عائد کی گئی، اور 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی، جس کے بعد میں اس سزا کو ختم کر دیا گیا اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پرویز مشرف کی 99 سے اور تقریباً 2008 تک جب تک وہ عہدے پر فائز رہے اس وقت تک کی یہ کہانی ہے ساری، لیکن اس دوران جو پرویز مشرف کے ساتھ جڑی ہوئی اچھی اور بری چیزیں ہیں ان دونوں کا آج احاطہ کیا جاتا ہے، ان پر بات کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا الزام تو پرویز مشرف صاحب پر یہی ہے کہ انہوں نے آئین کو معطل کیا، منتخب حکومت کا تختہ الٹا، بغیر مشاورت کیے انہوں نے یک طرفہ طور پر خود سے فیصلہ کیا، افغانستان جنگ میں معاونت فراہم کی، تمام وسائل امریکہ کو فراہم کیے۔ یہ بہت بڑی ان پہ تنقید ہوتی ہے۔ اکبر بگٹی قتل کا جو معاملہ ہے وہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ اسی طرح ججز کو معزول کرنا اور انہیں نظر بند کرنا اور جوڈیشری کے خلاف ایک کو کرنا یہ بھی ان کے ذمے آتا ہے۔ لال مسجد آپریشن، اور پیپلز پارٹی اس بات کا بھی الزام لگاتی ہے کہ بے نظیر صاحبہ کا جو قتل تھا اس میں بھی پرویز مشرف ملوث رہے۔ اسی طرح ملک میں ریکنسیلیشن آرڈیننس جسے آج NRO کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی مشرف صاحب کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ جہاں یہ بری چیزیں ان کے نام سے جوڑی جاتی ہیں وہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، اور ان میں یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی مذاکرات کی بات ہوگی تو آگرہ سمٹ کو نہیں بھولا جا سکے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ کا انہوں نے آغاز کیا اور اسے بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا، گو کہ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح آج جو آپ تک خبروں کی ترسیل بڑی آسانی سے ہوتی ہے، آپ میڈیا کے مختلف چینلز دیکھتے ہیں، یہ بھی جنرل پرویز مشرف کا ہی کارنامہ تھا۔ کوئی سیاسی حکومت اسے نہیں کر سکی اور مشرف نے ہی یہ انیشیٹو لیا، اور آج یہ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کو واقعی ایک انڈسٹری کا درجہ ملا۔ گو کہ مشرف دور میں ہی میڈیا پہ قدغن بھی لگی، صحافیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن آج جو بھی آزادی میڈیا کو حاصل ہے یہ مشرف کے مرہون منت ہی ہے۔ مشرف دور میں دفاعی حوالے سے پاکستان نے بڑی ترقی کی، میزائل ٹیکنالوجی اور منیمم ڈیٹرنس کی جو پالیسی تھی اس کو بڑی خوبی سے آگے بڑھایا گیا اور پاکستان دفاعی شعبے میں خود کفیل ہوتا چلا گیا۔ یہی نہیں بلکہ معاشی اعتبار سے مشرف کا دور بڑا اچھا سنہری دور تھا۔ IMF کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، IMF کا کشکول توڑ دیا گیا تھا اور پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں تھا۔ اسی طرح ملک کے کئی ادارے انہوں نے قائم کیے۔ بلدیاتی نظام جو وہ لے کر آئے وہ تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام تھا، اس پہ تنقید کرنے والے کتنی بھی تنقید کریں لیکن وہ ایک بہترین بلدیاتی نظام تھا۔ آج کے دور میں مشرف صاحب کا اب انتقال جب ہو چکا ہے اور ہم یہ جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ اس تاریخ میں جو مشرف صاحب کے کو کے بعد سے شروع ہوتی ہے، 99 اکتوبر 99 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جو اس کے اثرات ہیں آنے والے وقت میں بھی رہیں گے، ہماری سیاسی جماعتوں نے اس سے کیا سیکھا؟ نظر تو یہ آتا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج بھی اگر ہم بات کریں مختلف الیکشن ہوئے، 2013 کا الیکشن دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، 2008 کا الیکشن اس میں تو ایک سمپیتھی ووٹ تھا، بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہو چکی تھی اور پیپلز پارٹی نے اس میں اچھا رزلٹ حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن ہوئے ان پر اعتراضات ہیں۔ 2018 کا الیکشن بہت ہی متنازع رہا اور اس وقت جو پاکستان کی کیفیت ہے
اس میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ماورائے آئین کوئی کام کیا جائے, کوئی اقدام اٹھایا جائے. لیکن آوازیں اب بھی یہی آ رہی ہیں. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ملتان میں خطاب کیا, اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جنرل باجوہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان ایک بہت بڑی غلطی تھی, لیکن اب اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا, اس غلطی کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے, سیاست سے انہیں ایلیمینیٹ کر دیا جائے, نکال دیا جائے. یہ مطالبات اگر آپ سیاسی حوالوں سے کر رہے ہیں تب تو ٹھیک, لیکن لب و لہجہ اور انداز اور مخاطب آپ کا بتا رہا ہے کہ صورتحال کچھ اور ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. تو اس طرح کے مطالبے اگر ہوں گے, کے پی کے کی اور پنجاب کی حکومتیں تحلیل ہوئے وقت گزر گیا, لیکن ابھی تک تاریخیں نہ آئیں, اور بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے, کسی طرح سے آگے بڑھا دیا جائے, یہ ماورائے آئین ہوگا. اور مشرف کا ہم نے ذکر کیا, اب اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ماورائے آئین کوئی کام ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ایک طرف ملک میں عجیب قسم کی یہ گیمکس چل رہی ہیں, سیاسی گیمکس عجیب قسم کی ہیں. ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس ہو, تمام جماعتیں بیٹھیں. بھئی تمام جماعتیں تو میں کہتا ہوں کہ حکومت میں ہی موجود ہیں, صرف بات ہو رہی ہے کہ عمران خان آ کے بیٹھ جائے. اگر بات کرنی ہے تو بات کریں. عمران خان صاحب نے جہاں جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, وہیں حکومت کی طرف سے ان پہ طنز کیا جا رہا ہے, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ شروع تو کرو, ہم آپ سے نمٹ لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ذرا گفتگو سن لیں. یعنی آپ مفاہمہ چاہتے ہیں یا لڑائی چاہتے ہیں, پہلے اس کا فیصلہ کر لیں. اور لگتا یہی ہے کہ سیاست چلتی رہنی چاہیے, معیشت کا کچھ بھی حل ہو جائے, کوئی بھی حال ہو جائے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکا. کل پھر مذاکرات ہوں گے, اور یہ مذاکرات ابھی آگے بڑھیں گے. نہ جانے کب اسٹاف لیول اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا, اور کب یہ ہمیں قسط ملے گی, اور کب پاکستان کو آکسیجن مل سکے گی. اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت علی عباسی صاحب, یہ تمام صورتحال جو ہے, میں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا تو اعلان کر دیا ہے, لیکن یہ واقعی قابل عمل لگتا ہے آپ کو اس صورتحال میں, جہاں آپ نے لانگ مارچ نکالا, آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکے, دوسرا لانگ مارچ نکالا, آپ پر ایک حملہ ہو گیا, وہاں پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا, پھر ایک لمبا ٹائم آ گیا, پھر آپ نے کہا ہے کہ اب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. یہ ممکن ہوگا آپ کے لیے, آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ پہ الزام یہ لگ رہا ہے جتنے لوگ آپ کے پکڑے جاتے ہیں سب 2-2 3-3 دن میں رونے لگتے ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ. مسعود صاحب, جمہوریت جو ہم نے دیکھی ہے پچھلی پوری صدی میں, اس جمہوریت میں 2 باتیں ہوتی ہیں. حکومتیں جو ہے وہ اخلاقی طاقت سے حکومت کرتی ہیں, آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کرتی ہیں, اور جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے عوامی سپورٹ, جس کے ذریعے آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہم, ایک تو ہائی ماڈل ہمارا ایک گراؤنڈ ہے جس کو ہم اور ہائر ماڈل پہ لے کے جا رہے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ عوام کو ہم اپنے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی کیبنٹ ہے جو 70% لوگ جو کرمنلز ہیں, جو سزا یافتہ ہیں, جو ضمانت پہ ہیں, وہ لوگ ہیں, اور ہر آئے دن وہ آئین کا مذاق, قانون کا مذاق, الیکشن کمیشن کا مذاق, اپوزیشن کا مذاق, پارلیمنٹ کا مذاق بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہم اور طاقتور ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں. اب یہ جو ہمارا جو ہم نے سٹیپ لیا, خالصتاً آئینی سٹیپ لیا, کہ ہم نے اپنی حکومتیں ختم کی اور ملک کو کیاس سے بچانے کے لیے, ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے ہم نے اپنا پولیٹیکل آپشن جو آئینی تھا اس کو استعمال کیا. اب اس کے مطابق جو ہے وہ آئینی طور پہ نگران حکومتیں آئیں جنہوں نے 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, کیونکہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے. تو اور وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہونے تھے, انہوں نے شفاف الیکشن کو یقینی بنانا تھا. اب ایک طرف قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی حکومت چھوڑ کے ملک کے لیے اور یعنی ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے اور سٹیبل اکانومی کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہے, آئین کی طرف جا رہی ہے, اور دوسری طرف غنڈہ گردی ہو رہی ہے, بدماشی کی باتیں ہو رہی ہیں, الیکشن نہ کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں, سبق سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور تو اور مریم صاحبہ کہتی ہیں سیکھنا ہے تو اپوزیشن نواز شریف سے سیکھو. کیا سیکھیں؟ وہ ان کو کہنے دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے اور آپ نے نہیں کی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی آپ نے نہیں کہا کہ میں ان کو رلاؤں گا, ان کے سیل سے اے سی نکال دوں گا, پنکھے نکال دوں گا. یعنی آپ نے کون سی کسر چھوڑی تھی ان کے لیے؟ کسی پر آپ نے ہیروئن ڈال دی, کسی کو آپ نے کسی کیس میں پھنسا دیا, سب نکل کے باہر آ گئے.
تو وہی اب آپ کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے. تو آپ کو سیکھنا چاہیے, لگ رہا ہے آپ کو کہ آئندہ جب بھی آپ کو اقتدار ملے تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں جو آپ نے پہلے کی یا جو اب آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں. مسعود صاحب آپ کو اپنی تصحیح کرنا پڑے گی. زرداری صاحب پہ کرپشن کے کیسز تھے, شہباز صاحب, حمزہ شہباز اور نواز شریف, شہباز شریف صاحب پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے, مقصود چپڑاسی والے, منظور پاپڑ والے اور فلودے والے کیسز تھے. اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں, فرق آپ دیکھ لیں کہ ان پہ ملک کا پیسہ لوٹ کے عوام کو غریب کرنے پہ کیسز تھے, جبکہ سر وہ کیسز کی میں بات نہیں کر رہا, کیسز انہوں نے بنائے تھے, آپ نے کوئی کیسز نہیں بنائے تھے. آپ نے تو ایک ٹی ٹی والا کیس بنایا تھا, لیکن جو آپ کے بیانات تھے, جو آپ کا رویہ تھا, گرفتاری بعد میں ہوتی تھی, آپ کے وزراء پہلے آ کے بتا دیا کرتے تھے. تو یہ جو رویہ تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں, یہ رویہ غلط ہے. کیس بنا دیا, عدالت کے ذمے کریں, سزا ہو, قانون کے مطابق سزا ملے. سیاسی لوگوں کو اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کس آدمی تے توہین عدالت کا, توہین الیکشن کمیشن کا, توہین وزیر کا اور توہین بلاول کا کیس کس پہ بنا ہے مجھے بتا دیں. آج کیا کیس بن رہا ہے؟ آپ کرپشن پہ بولتے ہیں اور آپ کو گھروں میں آ کے وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور مقدمے کیا بناتے ہیں, بغاوت کے اور توہین کے. تو مجھے آپ مقابلہ کر کے بتا دیں نا. شہباز شریف جو آپ کے وزیر اعظم ہیں, جس دن انہوں نے حلف لیا اس سے ایک دن بعد ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. آپ مجھے بتا دیں فواد چودھری پہ کتنے ارب کا کیس ہے؟ آپ مجھے بتا دیں سر کیسز جو آپ نے بنائے کتنے کروڑ وہ بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچے, کمزور کیسز, کمزور پروسیکیوشن. آپ مجھے بتا دیں لوگ کہتے ہیں, آپ کے مخالفین کہتے ہیں جھوٹے اور سیاسی کیسز. ان پہ کتنے اربوں روپے کا کیس ہے؟ وہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, گائے چوری کا مقدمہ ہو یا جہاز چوری کا مقدمہ ہو, مقدمہ تو مقدمہ ہے, پھنسانا مقصد ہے. میں واپس آتا ہوں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے. میں تو صرف آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ رویے ختم ہونے چاہیے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو 6 بندے ہمارے گرفتار ہوئے, کسی ایک پہ 2 روپے کا بھی کوئی مقدمہ بنا ہے؟ شیخ رشید نے کیا کر دیا, اسے تقریر سر مقدمہ کوئی بھی بنے, میں تو یہ عرض آپ سے کر ہی نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں بالکل مقدمے بنائیے. فواد چودھری پہ کیا الزام تھا, اس نے الیکشن کمیشن کو منشی کہہ دیا. سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے, یہ تاثر نہ جائے نا, یہ تاثر آپ کے پاس سے بھی آتا تھا, ان کے پاس سے بھی آ رہا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, آپ چاہتے ہیں بات چیت ہو, آپ چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو, یا آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے, سیاست سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے؟ اور کس سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ کی رہنما کس سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں مسعود رضا, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں کشمیر کے حوالہ سے, ظاہر ہے وہ کشمیری جو کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنی مطلب ہے شہادتوں کے پاس کھڑے ہو کر, اپنی جد و جہد میں نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے, جن کے شہداء کو جو ہے وہ پرچموں, پاکستان کے پرچموں میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے. آج میں اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں اور ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا, اور ہم باحثیت قوم, مناصل قوم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کہ ان کو سیاست سے جو ہے وہ مطلب ہٹا دیا جائے, مٹا دیا جائے. دیکھیں یہ مطالبہ یقینی طور پر ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں مریم نواز صاحبہ, اور ہم آئین اور قانون کے اوپر اور آئین اور قانون کی جد و جہد کرتے ہوئے ہم نے اپنا بہت کچھ گوایا ہے, ہم نے اس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنی 3 دفعہ حکومتوں کا خاتمہ کیا ہے, ہم نے یہ تو ہو گیا کہ مطالبہ آپ پاکستان کی عوام سے کر رہے ہیں. آج بھی یہ تو مطالبہ آپ نے کر دیا علی گوہر صاحب کہ آپ یہ پاکستان کی قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن پھر یہ بتائیں گے آپ آل پارٹیز کانفرنس کس کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ کن حالات کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں سب ساتھ بیٹھ جائیں؟ یہ معیشت کا حال دیکھیں, یہ سیاست کا حال دیکھیں, یہ ملک کا حال دیکھیں, اس حالات میں آپ کشمیر لیں گے؟ علی گوہر صاحب آپ کی آواز میں کچھ مسئلہ ہے, مجھے آگے بڑھنا پڑے گا, یہ سوال لے کر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اور پھر جی سر امتیاز گل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے لیے. سر یہ جو صورتحال جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, مشرف صاحب کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا. آئین کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بچنا آپ کا بڑا مشکل ہے, اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے.
اب یہ حکومت سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ چاہتی ہے. ایک طرف اے پی سی کی بات کر رہی ہے, ایک طرف بات کر رہی ہے آ جاؤ بھر لو جیت بھرو تحریک چلاؤ نمٹ لیں گے تم سے, ایک طرف کہہ رہی ہے انہیں ایلیمنیٹ کر دو, نکال کے پھینک دو انہیں. یہ چاہ کیا رہی ہے حکومت آپ کے نزدیک؟ دیکھیں مسعود, ہم لگتا ہے ایک بڑے منحوس چکر میں پھنس گئے ہیں. بڑی زیادہ تر ایک اوسط درجے کی سیاسی قیادت ہم پہ مسلط ہے. ہم جتنا بھی پرائم ٹائم ٹی وی شو دیکھتے ہیں اس میں لے دے کے آ جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ کیا, وہ خراب آدمی ہے, اس نے یہ غلطیاں کی, مان لیتے ہیں. عمران خان بہت ہی نالائق تھا, ان کے لوگ بھی نالائق تھے, نااہل تھے, ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. اب ان کے مخالفین وہی کام کر رہے ہیں جس کا الزام وہ عمران خان پہ لگا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو چونکہ ایک شخص سے ان کو خوف ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے وہ جتنے بھی غلط نوعیت کے کام ہیں, غلط بیانی یا غلط زبان استعمال کر رہے ہیں, الزامات ہیں, فیک نیوز ہیں, وہی منترا جو یہ الزام لگاتے ہیں عمران پہ, یہ خود اب اسی کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ جو اے پی سی کے حوالے سے بھی بات ہے, اس میں دیکھیں شہباز شریف صاحب 3 دن پہلے پشاور میں تھے. اب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پہ اٹھنے والے اخراجات کی بات کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ کہاں سے آئے تھے, کنہوں نے ان کو اجازت دی تھی. یعنی ابھی بیچارے کئی جنازے اٹھ رہے تھے اور انہوں نے اس قسم کے سوالات اٹھا دیے. یہ تمام باتیں جان بوجھ کر ان کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے سویلین حکومتوں کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں رہا ہے. لیکن بحثیت مجموعی ان کا ایک متضاد سا رویہ ہے کہ ایک طرف ان کے اوپر پریشر آیا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو پروگرام بھی ہے آپ کو تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کے لیے ان کا کنسنٹ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سیکیورٹی کے کور میں انہوں نے ابھی یہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے ایک ایسی صورتحال میں جب کہ یہ دشنام ترازی بھی کر رہے ہیں, کیسز بھی بنا رہے ہیں, ہر قسم کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو یہ تو اس صورتحال میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کہیں باہر نکل سکتا ہے اس موجودہ اس گھن چکر سے. یہ تو ان لوگوں کو خود سوچنا ہوگا کہ اگر یہ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے, یہ ہم پہ یہ ثابت کر رہے ہیں, عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے بہتر ہیں یا عمران خان بہت خراب ہے, تو بھائی اور بہنوں پھر آپ خود کو کس طرح ثابت کریں گے کہ آپ اس سے بہتر ہیں اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کا آپ الزام عمران خان کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, یہ تو ہو گیا کہ جو کام آپ نے کیے, جو آپ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کسی حد تک کیے, جو عمران خان صاحب نے کیے وہ کسی حد تک آپ نے کیے. لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ ان تمام چیزوں سے بہت بڑا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اکانومی, کل میں بات کر رہا تھا ایک ماہر معیشت سے, وہ کہتے ہیں کہ جی بیانڈ آئی سی یو بات کریں. اب آئی سی یو کی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال میں اس وقت پاکستان کی معیشت ہے. اب اتنی خراب معیشت کو سنبھالنے کے لیے دہشت گردی کے معاملات, پولرائزیشن, یہ ساری چیزیں, اس میں تو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی طرف سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن مقررہ مدت میں ہو جانے چاہیے, یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو انہیں آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, اور ہم نے تو ہماری آج بھی مریم نواز صاحبہ نے مطلب ہے کہ اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے کہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, تم الیکشن کرواؤ. ہم تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں بات کر رہا تھا تو آواز منقطع ہوگی. اصل گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو تباہی کی گئی, ایک ایسے بندے کو جس کا کہ عوام میں ووٹ نہیں تھا, اس کو مینڈیٹ چرا کر اور نیب اس کے ساتھ بٹھا کر اور اس کے سیاسی مخالفین کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر 2 سال میں نہ صرف جیلوں میں بند کیا, جیلوں کے اندر کیمرے لگوائے گئے کہ کہیں ان کو کوئی گدا تو نہیں دے رہا, کہیں کوئی ان کو تکیہ تو نہیں دے رہا,
कहीं को इनको खाने की चीज तो कोई ऐसी नहीं आ रही कि जो इनको मतलब है कि बर वक्त खाना मिल जाए। और मरियम नवाज साहिबा के कमरे में भी कैमरे लगवाए गए थे और वो कैमरों के जरिए किन को दिखाया जाता था और उसका मकसद क्या था ये आप जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन केस जो राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया गया, ये इन लोगों का असल किरदार था, जो 2-2 साल लोगों को जेलों में बंद रखते थे, आज 2 मिनट के लिए। सर जी, मैं मौजूदा मईशत की बात कर रहा हूँ, आप फिर माजी में चले जाते हैं। आप लोगों का एक बड़ा मसला पता है क्या हो गया है भाई, आपका अली भाई, बड़ा मसला ये हो गया है, करंट सिचुएशन की बात करो तो आप माजी में चले जाते हैं। अब मैं आपसे मईशत की बात कर रहा हूँ, मुल्क को आगे कैसे निकालना है, माशी मसाइल से कैसे आगे लेके चलना है। आप बात कर रहे हैं कि माजी में आपके साथ क्या कुछ हुआ। सर, आपके साथ जो कुछ हुआ तो आपके यहाँ भी क्या पकड़ने के बाद किसी को बरहना करके उसे करंट लगाया गया, मारा गया? हर बंदा आके कहता है कि उसके साथ ज्यादती की गई, करंट लगाया जा रहा है, बरहना किया जा रहा है। तो ये भी तो नहीं हुआ, धक्के मारे जा रहे हैं। आपके लोग जाते थे अदालतों में, इस तरह से तो नहीं जाते थे, आराम से जाते थे। अब आप 85 साल के 80 साल के बंदे को धक्के लगा रहे हैं, गिरा रहे हैं। सर, ये भी तो देखें ना रवैया क्या है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जब भी मुल्की हालात की बात हो, सियासी हालात की बात हो, माशी हालात की बात हो, तो बात ये की जाती है कि जी 2014 से जो एक तहरीक शुरू हुई थी इमरान खान की, उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया और फिर 2018 का इलेक्शन कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत इलेक्शन था, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और बस उसी की वजह से सारे मसाइल हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1970 का इलेक्शन था जो बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए और जो भी मूव हुए इक़्तिदार हासिल करने के लिए, वो सब के सब उन पर सवालिया निशान है। हद के आखिरी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था उस पर भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। तो अब हालत ये है कि मईशत का बुरा हाल है, सियासत का बुरा हाल है, मुल्क को इस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं हो पा रही है। क्या अब हमारी सियासी जमातों को, सियासी लोगों को समझना चाहिए, तारीख़ से कुछ सबक सीखना चाहिए? सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत कर ली लड़ाई, बहुत कर दिए फड्डे, अब बता दीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या है? ना तो आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, ना वो आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको साथ ही मिलकर चलना है। तो साथ चलने के लिए आप पहले दिन से तैयार नहीं थे और आज तक तैयार नहीं हैं। कैसे मामला आगे बढ़ेगा? मसूद, आपने बड़ा अच्छी बात की कि ना हम एलिमिनेट इन्हें कर सकते हैं, ना ये एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये यकीन माने ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान को और आपको और मुझे एलिमिनेट करने का पूरी सलाहियत रखते हैं। अगर आप देख लें कि इमरान खान के दौर में ये कहते थे बहुत महंगाई है, तो इमरान खान के दौर में 8%, 9% और इंतहा की महंगाई 12-12.5% थी। आज की महंगाई 35 से 40% है। इमरान खान के दौर में रिजर्व कम थे लेकिन 17 अरब थे। आज के रिजर्व के जो है वो रेशो रिजर्व जो हमारे बैंकों में वो 3 अरब है। पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में पिछले 73 सालों में आटे की कीमत 55 रुपए तक गई थी और 10 महीनों में 55 रुपए की बजाय वो 65 रुपए बढ़ चुकी है। आप मुझे बता दें इनके पल्ले आपको क्या नजर आ रहा है? और ये एक ही बात है, ये बार बार कहते थे कि जी हम ये असेंबली जो है वो सिलेक्टेड है और हमें ये असेंबली चेंज करनी है। तो हमने तो सारे अपने ऑप्शन रोक खोल के रख दिए। इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब तो इनके जो माई बाप हैं जिन्होंने इनको बिठाया था, IMF ने भी कह दिया कि जब तक इमरान खान साइन नहीं करेगा हम आपको हैसियत ही नहीं देते। अच्छा, उसके बाद कोई ये और इनको कोई रखने वाला अगर रखेगा तो पाकिस्तान की तबाही है ना। पाकिस्तान में तस्दीक नहीं कर रही। जो बात आप कह रहे हैं कि इमरान खान साइन करेगा तो IMF का प्रोग्राम होगा, ऐसी कोई तस्दीक हुकूमत नहीं कर रही है। नहीं, आपका भी मसला वही है सदाकत भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वे फॉरवर्ड की, आप जा रहे हैं माजी में। आपने बड़ी कामयाबियां गिनवाई, अभी अली गौर बलोच साहब अपनी कामयाबियां गिनवा देंगे। नवाज शरीफ का दौर सुनहरी दौर था, उससे पहले चले जाएंगे मुशर्रफ साहब के जो चाहने वाले हैं मुशर्रफ साहब की कामयाबियां गिनवा देंगे, वो बड़ा सुनहरी दौर था। पीपल्स पार्टी का दौर बड़ा सुनहरी दौर था। लेकिन जब आपकी हुकूमतें जाती हैं खजाना खाली होता है। वे फॉरवर्ड पूछो तो वे फॉरवर्ड किसी के पास होता नहीं। जनाब इम्तियाज गुल साहब, जिससे बात करो आप दोनों, मैंने अपने मौजूद मेहमानों से बात की, हाल आगे बढ़ने की बात, एक मिनट, वो माजी में चले जाते। बिल्कुल मसूद साहब, कोई पुरानी बात नहीं की, मेरी आज के दिन की बात कर रहा हूं।
آج آٹا اگر 130 روپے کلو مل رہا ہے یا 125 روپے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کے ریزرو 3 ارب ہیں، جب آپ آئے تھے تو اس وقت آٹا سستا تھا، آپ کے دور میں آٹا مہنگا ہو گیا، کم از کم 2 مرتبہ آپ کے دور میں آٹے کی ذخیرہ اندوزی ہوئی، آپ کے دور میں آٹا ملنا مشکل ہو گیا، ناپید ہو گیا رہ گیا تھا، کوئی بہت اچھا دور نہیں تھا سر آپ کا۔ مسعود صاحب، آپ گیس کا بحران آپ کے دور میں، پیٹرول کا بحران آپ کے دور میں، دوائیوں کا بحران آپ کے دور میں۔ سنیں نا میرا بھی جواب سنیں نا یار، میری جواب بھی تو سنیں مسعود بھائی۔ آپ پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ کا برا ترین دور یہ رجیم چینج ہے جب سے ان کو امریکہ نے بٹھایا۔ آپ مجھے بتا دیں، میں عرض یہی کر رہا ہوں سر آپ سے کہ آگے بڑھیں۔ ابھی علی گڑھ بلوچ صاحب سے پوچھوں گا، کہیں گے سب سے برا دور 99 اور پھر اس کے بعد 2018 سب سے برا دور جب عمران خان کو لا کے بٹھایا گیا۔ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سر، آپ مجھے مثال دیں نا، آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیں نا، آپ میدان میں۔ سنیں نا بتا رہا ہوں، یہ امپورٹڈ حکومت پچھلے 10 مہینے میں فیل ہوئی ہے، اگلے 10 گھنٹے میں مزید فیل ہوگی، اس لیے اس کو فٹافٹ ختم کر کے الیکشن کروائیں اور پاکستانیوں کے حوالے کریں۔ یہ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ امتیاز گل صاحب یہ اب حکومتیں فیل نہیں ہو رہی ہیں، تو ان کے پلے خدا نہ خواستہ حاکم بدہن یہ ملک فیل ہو رہا ہے، یہ ریاست فیل ہو رہی ہے۔ امتیاز گل صاحب سر آپ کی ٹیک اس پر۔ جی دیکھیے، اس میں اب فیل ہونے میں اب کیا کسر رہ گئی ہے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں۔ اخراجات آپ کیسے کم ہوں گے؟ آپ کو کابینہ جو ہے 78 سے آپ کو وہ کہہ رہے 30-40 پہ لے کے آئیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو غیر ضروری آپ کے اخراجات ہیں وہ کم کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں گریڈ 17 سے اوپر، تمام سرکاری افسران، اس میں فوجی بھی شامل ہیں، اس میں سویلینز بھی شامل ہیں، ان کے اثاثاجات کو پبلک کریں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ ان اثاثاجات کی لسٹیں تفصیل لگائی جائے۔ اس پہ ابھی تک معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے کہ آپ ضمانت کیا ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے اس کی پابندی بھی ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، جو بھی ہمارے مسلم لیگ کے چاہے پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے دوست احباب ہیں، کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو کہ ادھورا رہا، یہ 23واں ہے۔ اس سے پہلے جو 22 معاہدے ہیں وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیے تھے، وہ تو انہی کی حکومتوں نے کیے تھے، اور الزام آئی ایم ایف کی طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ہر معاہدے میں خلاف ورزی کی ہے، ہر معاہدہ آپ نے توڑا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے ایکسیپشنز یا استثناء مانگ کے ان اصلاحات سے گریز کیا جو آپ کو لازمی کرنی چاہیے تھی۔ اصلاحات چونکہ نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا آج پاکستان کے اخراجات اس کی آمدنی سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بار بار یہ قرضوں کی مثال کے طور پہ جو باتیں کرتے رہے، بھائی جب آپ قرضہ پچھلی حکومتوں نے لیا ہے وہ قرضہ آپ واپس بھی تو کریں گے نا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو 2020 کا 21 کا سال تھا بہت مشکل تھا پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی کورونا کی وجہ سے۔ تو جب تک ہماری یہ جو گورننس کا سٹائل ہے، یہ جو اشرافیہ کا گورننس کا سٹائل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، آئی ایم ایف والے بھی آسانی سے آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اور دوسری میں آخری بات کہوں گا کہ اکثر سفارتی حلقوں کا، بڑے اعلیٰ سفارتی حلقوں کا ہماری یہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ آپ کے تمام جو راستے ہیں وہ آئی ایم ایف کی دہلیز پہ جا کے رکیں گے، اور جو کچھ ہوگا آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کرے گا۔ دوست ممالک کی اب سخت ان کی برداشت اب ختم ہو چکی ہے کہ آپ ہر دفعہ منتیں کر کے وعدے کر کے قرضے لے لیتے ہیں، مفت کی امداد لے لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل این کے دور میں کوئی 1.5 ارب ڈالر ہمیں ملا تھا، ہمیں آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ سعودی عربیہ سے ہمیں ایک تحفہ ملا تھا مفت کے 1.5 ارب ڈالر، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئے، دبئی چلے گئے یا لندن چلے گئے۔ تو یہ ہماری اس اشرافیہ کو سوچنا پڑے گا کہ اب تک جو نظام چلایا ہے انہوں نے مانگے تانگے کا، دنیا میں آپ کا کوئی دوست اس کو اب ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ اپنی جیب نہیں کاٹیں گے، جب تک یہ پیسے اڑانا بند نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اب علی گڑھ بلوچ صاحب جیسے امتیاز گل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ اب عمومی طور پہ مانا جا رہا ہے، آئی ایم ایف بھی آپ سے یہ چاہتا ہے، جو وہ ریفارمز چاہتا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہیں، آئی ایم ایف کے حق میں نہیں، پاکستان کے حق میں ہیں، ان کو ہونا لازمی ہے۔ آپ ایک کمزور حکومت ہیں،
آپ کی ریٹ موجود نہیں ہے، صوبوں میں آپ کی حکومت نہیں ہے، صدر مملکت آپ نے نہیں لگایا ہوا، تو آپ کو ایک کمزور حکومت کے ساتھ اتنی بڑی جہازی سائز کابینہ رکھ کر کیسے آپ یہ مشکل فیصلے کریں گے؟ کیسے ملک کو باہر نکال سکتے ہیں؟ واحد حل تو یہ کہ فوری انتخابات میں جایا جائے، ایک مضبوط مینڈیٹ کی حکومت آئے جس کو عوام کی تائید حاصل ہو اور وہ فیصلے کر سکے۔ آپ کترا کیوں نہیں، گھبرا کیوں نہیں اس سے؟ دیکھیں قطعی طور پر گھبرانے والی بات نہیں ہے، الیکشن اسی وقت ہوں گے جو آئین میں جن کا تعین ہے اور جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کمزور حکومت ہے، کیا وہ حکومت مضبوط تھی جو پاکستان کا مینڈیٹ چرا کر آئی تھی، جو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئی تھی، جس کو پنجاب کے اوپر اور پورے ملک کے اوپر مسلط کیا تھا، جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے تھے اور قرضے لے کر ہڑپ کر گئے، جو دوسروں کو چور کہتے تھے؟ مسعود رضا خود سب سے بڑے چور نکلے۔ ان چوروں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا، ان چوروں کی جیبوں سے جب تک وہ پیسہ نکالا نہیں جائے گا، تو تب تک آپ کیسے سمجھتے ہیں جب اچھا ان کا احتساب ہو جائے گا، میرے گھر کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، میرا راشن جو ہے سستا آنے لگے گا، مجھے پیٹرول سستا ملنے لگے گا، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ختم ہو جائے گی، ان کا احتساب کر لیں۔ بات یہ ہے یعنی یہی آپ کا حل ہے؟ اس انتقامی سیاست سے آپ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنا؟ سر میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے لوگ، میں عرض کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کروں گا، آپ ہی لے کے آگے بڑھیے گا گفتگو، آپ ہی کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی ڈرائنگ رومز میں، پرسنل ملاقاتوں میں اور اب تو ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کرنے لگی ہے کہ الیکشن آگے بڑھ جانے چاہیے۔ سنیے آپ کے حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ گورنر جو آپ کی تائید پر تعینات ہوئے ہیں وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ سر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ لوگ جب آپ کے بس میں نہیں ہے، کمزور حکومت ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عباسی صاحب نے بات کی ہے وہ اپنی انہوں نے ذاتی رائے کہی ہے، وہ پارٹی لائن، اور آپ نے پروگرام میزبان کی بھی گفتگو سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں، ہم بھی شاہد ہیں، ہم سے بھی جو آپ کے لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں آج کل۔ دیکھیں مسعود رضا اگر مجھے آپ بات کرنے دیں جی پلیز اب آپ بات کیجئے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا ایک بڑا کلیئر موقف ہے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب تک پاکستان کو تباہ کرنے والوں، جنہوں نے پاکستان کی معاشی تباہی کی، جنہوں نے پاکستان کی اخلاقی تباہی کی، جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تباہی کی، جب تک ان کو گریبان سے پکڑ کر کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا اور ہر بات پر مٹی ڈال کر جو ہے مطلب آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ کسی نے عمران نیازی سے پوچھا کہ بھائی تم مینڈیٹ چرا کر آئے ہو اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے ہیں، آپ نے ایک اینٹ پاکستان پر نہیں لگائی، آپ وہ پیسہ کھا گئے، آپ تو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، آپ سب سے بڑے چور اور ڈاکو تو آپ خود نکلے، جنہوں نے پاکستان دیکھیں تو ایسی وقت کا ضیاء ہے جو کچھ۔ اب میں کیا کروں امتیاز گل صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس گفتگو سے آگے بڑھیں، مگر بار یہی باتیں کر رہے ہیں یہ صاحب، اس کو ملک سے باہر بھگوا دیا، اس کو ملک میں کیوں نہیں لاتے اور بتاتے کیوں نہیں ہے کہ یہ پیسہ اس کی جیبوں میں کس نے ڈالا؟ علی گوہر بلوچ صاحب آپ گریبان سے پکڑنے کی بات تو کر رہے ہیں، آپ نے کب کس کو گریبان سے پکڑا ہے؟ غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ، پرویز مشرف صاحب کو بڑی باتیں کرتے تھے، آپ نے انہیں باہر بھیج دیا، آپ کے قائد باہر بیٹھ کر پچھلے آرمی چیف کے متعلق بات کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے نام لے کر بات کرتے تھے، کس کو آپ نے پکڑ دیا؟ آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ختم کر کے ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر لیں سر۔ اگر پرویز مشرف پر آئین توڑنے کا کیس بنا تو وہ نواز شریف صاحب نے بنوایا۔ چلیں سر بہرحال کیس بھی بنا لیں، ریکارڈ بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر لیں، آپ نہیں آ رہے، آپ بات کرنے، آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، کیسے جانا ہے ملک کو آگے لے کر، ایک ٹگ آف وار ہے، بس اسی میں آپ الجھے میں، اور عوام کا ملک کا کباڑا نکل رہا ہے۔ مجھے ایک مختصر سی بریک لینے دیں، پھر میں دیگر مہمانوں کی طرف آتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صداقت بھائی صاحب کوئی کامنٹ آپ کا چاہوں گا، کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو برداشت کریں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں؟ دیکھیں مسعود صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ ان کے کوئی حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا، 10 مہینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی آپ نے مریم صاحبہ کی تقریر سنی، عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان،
ابھی آپ نے بلوچ صاحب کی بات سنی، ان کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 1972 میں نواز شریف نے یہ کیا تھا، 82 میں یہ کیا تھا، 92 میں یہ کیا تھا. تو دیکھیں پاکستان جو ہے اس میں تاریخ کی سب سے یعنی بری ترین جو اس وقت معاشی کارکردگی ہے، اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے تو اپنی اسمبلی ڈیزالو کر کے اگلے الیکشن کے لیے ہم نے پیش کر دیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ بات کر چکے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ چیلنج ان کے پاس چیلنج کیا ہے کہ یہ اسی طرح بس اپنی بات کر کے درمیان میں بولیں گے. اور ان کا کعبہ قبلہ یہ ہے کہ یہ اپنی بات کر کے اب میری بات میں اس لیے بول رہے ہیں، ان کو پتا ہے نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہ ان کی حکومت کے پاس کوئی جواب ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں حکومت کدھر جا رہی ہے، کوئی کسی معیشت کا کوئی اگر آپ کے پاس لائن ہے. ابھی یہ دیکھیں نا، میں آگے بڑھتا ہوں. امتیاز گل صاحب ایک منٹ، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، ایک منٹ. جی صدقہ پہ جلدی کمپلیٹ بات کروائی ہے اور آپ میری بات اوپر مانگا تھا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یہ پیارا ملک ان ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ کے آپ تباہ کرنے کا انتظار کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہیں لوٹ کر ہم واپس آ گئے جہاں سے شروع ہوا تھا. امتیاز گل صاحب، یہ ڈاکو لٹیرے وہ ڈاکو لٹیرے، ان کو گریبان سے کیش لو، ان کو گریبان سے کیش لو، اور معیشت کا بھرکا نکل گیا، ملک کی کمر جھکی ہوئی ہے. امتیاز گل صاحب کیسے وے فارورڈ نکلے گا؟ کیا ہوگا آنے والے کچھ مہینوں میں؟ کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف نے 78 لوگوں کی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک، امتیاز گل صاحب، چوری کی اس کا یعنی جیسے چوروں کے ہاتھ ملک لگا ہوا ہے. امتیاز گل صاحب نے میری کابینہ میں بھائی 78 لوگوں کی کیبنٹ کر کیا رہی ہے؟ امتیاز گل صاحب، آگے وزیر جو ان کے پاس ہوتا ہی کوئی. امتیاز گل صاحب کو مائک دیں. میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، یعنی مجھے. جی امتیاز گل صاحب. جی چلے، شکریہ ان کے مائک آپ نے میوٹ کر دیے ہیں، کیونکہ مجھے تو اس میں کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے کیسے بڑھیں گے. ویسے اچھا کیا شروع میں آپ نے مریم صفدر صاحبہ کی وہ تقریر چلا دی تھی، تو اس تقریر سے تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ موجودہ حکومت اور اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ملک کو کسی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. ان کے لیے پاکستان میں واحد بحران ہے اور وہ ہے عمران خان، جس کو فتنہ فسادی کہتے ہیں. کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ہی شخص پہ ساری توجہ مرکوز ہے، جیسے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا ذمہ دار وہ ایک شخص ہے. حالانکہ گزشتہ 35 برسوں سے تو یہ 2 گھرانے پاکستان پہ مسلط ہیں، اور جو پاکستان کے اگر رول آف لا میں، تعلیم میں، صحت میں، گورننس میں اگر بری کارکردگی ہے، انڈیکیٹر سارے انتہائی خراب ہیں. ان دونوں کے بیٹھے بغیر کیا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں بڑھ سکتا. سب کو برداشت کا سامنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن جو موجودہ رویہ ہے، جو بڑا حکمران ہوتا ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، ان کا بڑا دل ہوتا ہے. وہ جب اگر مسائل کے حل، ہم آپ کو معلوم ہے پہلے بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو جب ان کی حکومت بھی تھی کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. ہم اب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جو رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا، جو خیبر پختونخوا کے گورنر کا رویہ ہے، جو کراچی کے جو حکمران ہیں وہاں پہ بڑے پیش ہیں، پھر لاہور میں کچھ ان کے لوگ جو لب و لہجہ ان کا ہے، بالکل آخری منٹ چل رہا ہے. پاکستان کا واحد مسئلہ عمران خان ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں کے ملے بغیر. علی گور بلوچ صاحب، اپنی لیڈرشپ تک یہ بات پہنچائیں گے؟ آپ بات کریں گے کہ آپ دونوں کے ملے بغیر، بیٹھے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، کول ڈاؤن کرنا ہوگا؟ آپ حکومت ہیں اب. شہباز شریف صاحب نے تو ابھی بھی ان کو کہا ہے کہ آئیں. ان کی لیڈرشپ کیا ہے جی؟ ان کی لیڈرشپ اپنے 16 ارب روپے کے کیسز کا جواب دے. شہباز اور حمزہ جو ہے وہ اپنے کیسز کا جواب دے. شہباز اگر یہاں پہ 16 ارب روپے کا جو مجرم ہے وہ 78 لوگوں کی کیبنٹ لے کے چلے گا تو کیا پاکستان کی بہتری ہوگی؟ ان کا تو موجیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو 1100 ارب روپے کی معافی ملی ہے اور یہ اس معافی اور این آر او کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا علی گور بلوچ صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، جناب محترم امتیاز گل صاحب. اور آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مل کے بیٹھیں تو بات آگے بڑھے، لیکن ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں. سب ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ حال کو دیکھ رہے ہیں نہ مستقبل پر ان کی نظر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.